أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. ہم الحمدللہ آج پروگرام نمبر 107 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 132 تا 136 کا، اور الحمدللہ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. قرآن اکیڈمی کراچی سے ان کا تعلق ہے. آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی ناظرین کرام، یہ چہرے کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھے ہیں. ماشاءاللہ مختلف اوقات میں مختلف ساتھی آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اللہ کے کلام کا مزید فہم اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی کی تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ طویل روایت ہے جس میں کل 4 برکتوں کا ذکر ہے. 2 برکتوں کا بیان آ چکا، آج تیسری برکت کا ذکر ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کے سیکھنے سکھانے کی محافل سجائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے کلام کی محافل کے ذریعے سے سکون اور اطمینان عطا فرمائے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کی ترتیب کے مطابق آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں سورہ آل عمران آیات 132 تا 136 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے،
اور تیزی دکھاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے آسمانوں اور زمین جتنی ہے وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، اور جو ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت فرماتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جب وہ کر بیٹھے کوئی بے حیائی کی بات یا ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اور کون ہے جو بخشے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور وہ نہیں اڑتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش، اور وہ باغات کہ رواں ہیں جن کے نیچے سے نہریں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 132 تا 136 کا۔ آگے چلتے ہیں اور پروگرام کی ترتیب کے مطابق ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ ربط آیات مراد یہ ہے گزشتہ آیات جو ہم نے سمجھی اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کا آپس میں تعلق اور ربط کیا ہے۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی گئی ہے، گزشتہ آیات میں سود کی ممانعت اور جہنم کی آگ سے ڈرنے کا ذکر تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سود مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر تھا، اور یہ ذکر بھی آیا کہ سود خوری کا انجام جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہمیں سود خوری سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ گفتگو پچھلی آیات میں تھی۔ آگے چلتے ہیں ربط آیات میں۔ اب اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جہاں قرآن ڈراتا ہے جہنم کے عذاب سے، وہیں قرآن بشارت بھی دیتا ہے جنت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جن باتوں پر گفتگو رہے گی آج کی زیر مطالعہ آیات کے ذیل میں۔ ان باتوں کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ تعارف کے حوالے سے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تعارف کے ذیل میں دوسری بات، اعمال صالحہ کے ذریعے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کی تلقین۔ آگے بڑھنے کا جذبہ ہم سب میں ہے، آگے سے آگے، مگر کہاں؟ خیر کے کاموں میں، نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، تعارف کے ذیل میں اگلی بات لکھی گئی ہے جنت کے حوالے سے۔ لکھا ہے، جنت کی وسعت لامحدود ہے جسے متقیوں کے لیے آراستہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ اور آخری بات تعارف میں لکھی گئی ہے جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی، متقین کی 6 صفات کا تذکرہ۔ بار بار قرآن صفات کا ذکر فرماتا ہے، یہاں 6 صفات کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 132 تا 136 کا تجزیہ، ہر آیت کا کیا موضوع یا مین عنوان ہے، آئیے اس پر بات کریں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 132، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی تلقین۔ آیت نمبر 133، نیکی میں سبقت کرنے کا حکم۔ سبقت کمپٹیشن کو کہا جاتا ہے، آگے بڑھنے کا حکم۔ آیت نمبر 134 تا 135، متقین کے اوصاف کا بیان۔ 6 صفات پڑھیں گے، ان 2 آیات میں ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آخری آیت سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 136، متقین کے لیے اجر و ثواب کا بیان۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آگے اور ایک ایک آیت کے ترجمے اور تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 132، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اس کا ترجمہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ 3 باتیں جو اس آیت کی تشریح میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ رحمت کا تعلق فقط دنیا سے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آخرت کے اعتبار سے ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ
دعا بھی کرتے تو بس دنیا کے لیے، دنیا میں یہ مل جائے، دنیا میں وہ مل جائے، حالانکہ سب کچھ مل بھی جائے تو کتنا لے جائیں گے؟ کچھ لے جائیں گے؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. دس از دی اینڈ بٹ ناٹ دی الٹیمیٹ اینڈ. دس وڈ بی دا بگننگ آفٹر دی اینڈ. کل اصل زندگی تو قبر میں شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد قیامت کا مرحلہ اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی. وہاں بھی رحمت کی ضرورت ہے. تو آج جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے لیے رحمت کا وعدہ ادھر بھی اور ادھر بھی انشاءاللہ. دوسری بات اشی میں لکھی گئی، اللہ کی اطاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. آگے ریفرنس ہے سورہ نساء آیت نمبر 80. سورہ نساء آیت نمبر 80 ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا. قرآن فرماتا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی. بہت ٹیکنیکل بات ہے، اہم بات سمجھیے گا ناظرین نوٹ کیجئے گا. اطاعت اصلاً اللہ کی ہے. اصلاً کس کے لیے ہے؟ اللہ کی. اللہ کی اطاعت کرنے مراد یہ ہے. عملاً رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حق اللہ کا ہے اور عملاً رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً نماز کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام سے. تو رسول اللہ کا طریقہ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی اطاعت ہوگی. ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو اللہ کے لیے نماز ادا ہوگی. حق اللہ کا، اصلاً اللہ کے لیے، عملاً رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے، تو جب سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے تو تفصیل وہاں مزید بیان ہوگی انشاءاللہ. آیت 132 میں تشریح کا اگلا نقطہ ہے، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کچھ کوتاہی ہوئی جس سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ بات ابھی مختصراً آئی ہے آج اور پچھلی نشست میں بھی آئی تھی، تفصیل آئندہ آتی رہے گی. ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بات پیش کی گئی تھی. آیت 121 سے آیت 180 تک 60 آیتیں ہیں. تفصیل سے غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے. 6 رکوع ہیں آل عمران کے، رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18، آیت 121 سے آیت 180 تک. تقریباً 60 آیات میں غالب خطاب اسی حوالے سے ہے، تو تفصیل آگے آتی رہے گی. مگر یہاں اشارہ کیا کہ رسول کی اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ کچھ کوتاہی ہوئی تو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. تفصیل آئندہ کی نشستوں میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کا 133 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، اور تیزی دکھاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 بہت قیمتی مقام. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، مقابلے کا اصل میدان ہے خیر اور بھلائی کے کام. کیا مطلب؟ مقابلہ ہو رہا ہے نا، کمپٹیشن ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹ لائف میں نا، ٹھیک ہے، اے سٹارز آنے چاہیے، A+ آنا چاہیے. کوئی بزنس میں کمپٹیشن کر رہا ہے، میرے پاس لائنز شیئر ہونا چاہیے، میری منوپلی ہونی چاہیے، میرا پروڈکٹ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونا چاہیے. کوئی لگا ہوا ہے میری پروموشن ہونی چاہیے، مجھے اس سیٹ پر آنا چاہیے. لگی ہوئی ہے نا دوڑ کمپٹیشن کی. قرآن کہہ رہا ہے دوڑو، مگر کہاں دوڑو؟ اتنے سے کام کے لیے نہیں، بڑے کام کے لیے دوڑو. تو مقابلے کا اصل میدان کیا ہے؟ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا. اللہ کی مغفرت کے حصول کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کے حصول کی طرف دوڑو. جنت بھی کیسی جنت؟ فرمایا کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے. سمجھ نہیں آئے گی کیوں؟ چوڑائی اگر زمین و آسمان جیسی ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ آ سکتی ہے بات؟ نہیں. چوڑائی اگر زمین و آسمان جیسی تو لمبائی کا عالم سمجھ نہیں آ سکتا. اور زمین و آسمان کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ کائنات ایور ایکسپینڈنگ ہے نا. ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور آپ نے سنا ہوگا. قرآن کہتا ہے، سورۃ الذاریات میں تفصیل آئی آیت 47 میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا
بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو آسمان کی وسعت سمجھ نہیں سکتے تو جنت کیا سمجھ آئے گی؟ اور جنت کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے تو لمبائی سمجھ نہیں آئے گی، تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے دوڑو، اس کے لیے محنت کرو۔ باقی کاروبار چمکا لیا، بینیفٹس مل گئے، پروموشن مل گئی، اے سٹارز مل گئے، سرٹیفیکیشن ہو گئی، قبر میں ساتھ تو نہیں جائیں گی یہ چیزیں لے لیں، حرج نہیں، جائز طریقے پر، مگر اصل مقصود یہاں کی کامیابی نہیں، اصل مقصود وہاں کی کامیابی ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی تشریح میں لکھا ہے، ان تمام اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی تلقین جو مغفرت الہی کا باعث ہیں۔ یہ دوڑ لگانی ہے مرتے دم تک، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا خیر نیکی بھلائی کے کاموں میں۔ ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، ہر وہ عمل جو اللہ سے ملا دے وہ کرنا ہے، ہر وہ کام جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اس کو ترک کر دینا ہے، اور یہ مرتے دم تک ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہم پڑھ چکے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، مرتے دم تک مسلم اور فرمانبردار رہنا۔ اگلی بات سورہ آل عمران آیت 133 کی تشریح میں لکھی گئی ہے، دخول جنت کا اصلی سبب بھی مغفرت الہی ہے۔ دخول داخلہ، انٹری، جنت میں داخلہ کیا ہمارے عمل کی بنیاد پر ہوگا؟ نہ، اللہ کی مغفرت، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام مزید آگے بڑھتے ہیں جنت کے بیان کے حوالے سے۔ اگلی بات لکھی ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے، جنت کی وسعت لامحدود ہے جو انسان کے ذہن و گمان میں نہیں آ سکتی۔ ارے وڈتھ چوڑائی سمجھ نہیں آ سکتی تو لمبائی کیا خاک سمجھ آئے گی؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ روایت جس میں نریٹ کریں، روایت کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان اور فرمان ہو رب العالمین کا، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ کیا ہمیں شوق ہے جنت کا اور کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کچھ رب نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات تشریح میں لکھی ہے، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کن کے لیے؟ جن میں تقوی ہوگا۔ کون؟ جو آج دنیا میں ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے زندگی بسر کریں۔ ڈرے کس بات سے؟ اللہ کے عذاب اور اس کے خوف سے۔ بچے کس بات سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ جو اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اس کے لیے کل جنت ہے۔ باغیوں کے لیے، نڈر لوگوں کے لیے جو نڈر ہوں، اللہ کی بغاوت کرے اور اللہ کے احکامات کو توڑیں، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور اپنی جنت کا مستحق بنائے۔ ناظرین کرام مزید آیات کا بیان جاری رہے گا، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم مطالعہ کر رہے تھے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کا، آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 134 سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، پرہیزگار وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، اور جو ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، اور جو درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت فرماتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ ناظرین کرام یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ متقین کی صفات کا ذکر ہے۔ لکھا ہے تشریح میں، متقین کے ان 4 اوصاف کا بیان جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کل 6 اوصاف پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں کتنے ہیں؟ 4۔ ٹھیک ہے، 4 اوصاف جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جن کی وجہ کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی محنت کی بنیاد پر، نہ، اس جنت کا مستحق بننے کے لیے بہرحال اللہ کے جو تقاضے ہیں اور جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں، ان 4 صفات کا اب بیان۔ نمبر 1،
فراخی و تنگ دستی، فراخی کسے کہتے ہیں؟ خوشحالی کو، اور تنگ دستی جب مال اسباب بندے کے پاس کم ہوں۔ فراخی و تنگ دستی ہر حالت میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا آئی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو۔ اور اگر انفاق کا وسیع تر مفہوم ذہن میں ہو تو انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا، وقت کا بھی ہوتا ہے، صلاحیت کا بھی ہوتا ہے، کسی کے کام آ جانا بھی اپنے وقت کا انفاق ہوگا۔ دوسری بات، غصے میں آ کر ناخوشگوار حرکات نہیں کرتے بلکہ غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ کرنا حرام ہے نا، کہتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، اور یہ ایک ایسا حرام گھوٹ ہے جس کو پینا بڑا پسندیدہ ہے۔ سنا ہے کبھی؟ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا حرام گھوٹ ہے جس کو پینا پسندیدہ ہے، سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ تو لکھا ہے غصے میں آ کر ناخوشگوار حرکات نہیں کرتے بلکہ غصہ پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، پہلوان ریسلر وہ نہیں ہے جو کسی کو رنگ میں پچھاڑ دے کشتی میں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ ہاں، جب اللہ کا حکم ٹوٹے، اللہ کے دین پر حرف آئے، اللہ کے خلاف بغاوتیں کی جائیں، اللہ کے دین کو مٹانے کی سازش کی جائے، تو پھر سب سے بڑھ کر غصہ رسول اللہ کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن میں رہے۔ بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام طور پر ہمارے چھوٹے معاملات میں کیا ہے؟ غصے کو پی جانا ہی پسندیدہ ہے۔ تیسری صفت، خطاکار لوگوں کو برا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی نے نقصان کر دیا، گاڑی لگا دی، لگانا سمجھتے ہیں، ٹھوکر لگا دی، ڈینٹ لگ گیا، ہو جاتا ہے ٹریفک کے اندر، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، عام طور پر یہ معافی ہی پسندیدہ ہے۔ تو تیسری بات، خطاکار لوگوں کو برا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت، نیکی اور احسان کرنا ان کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے۔ شیوا، دے آر یوزڈ ٹو دس، ان کی مستقل عادت ہوتی ہے کہ وہ نیکی اور احسان کا لفظ آئندہ کبھی سمجھیں گے، حسن سے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا۔ حدیث شریف میں دعا آتی ہے نا نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، آگے کیا ہے؟ وحسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ 4 اوصاف آ گئے۔ نمبر 1، ہر حالت میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ نمبر 2، غصے کو کنٹرول کرنا اور ناخوشگوار حرکتیں نہ کرنا۔ نمبر 3، دوسروں کے قصور کو معاف کر دینا۔ نمبر 4، حسن کا معاملہ کرنا، عمدگی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اللہ ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 135، ارشاد ہوا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور یہ وہ ہیں کہ جب وہ کر بیٹھیں کوئی بے حیائی کی بات یا ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور کون ہے جو بخشے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور وہ نہیں اڑتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں لکھا ہے، متقین کی مزید 2 صفات کا بیان۔ پچھلی آیت میں کتنی تھی؟ 4 تھیں، اب 2 مزید کا کل 6 صفات اس مقام پر آئی ہیں۔ 5ویں صفت گویا اب ہم پڑھ رہے ہیں، اگر نادانستہ خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اول تو ہوتی نہیں خطا ان سے، گناہ یعنی برات بچتے ہیں، اگر ہو گئی تو اڑیں گے نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، فوراً اللہ کو یاد کر لیں گے۔ تو حاصل کلام، اگر نادانستہ طور پر کوئی خطا یا غلطی ہو گئی تو اللہ کو فوراً یاد کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ 6ٹھی بات اور 6ٹھی صفت، اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ احساس ہوتے ہی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا نا اڑ جانا، شیطان اڑ گیا تھا اور آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، کون جیتا؟ آدم۔ خطا کس سے ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے، مگر جیت کس کی ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی۔ تو وہ اڑتے نہیں ہیں، جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہمارے ہاں لوگوں کی طرح کے چوری اور اوپر سے سینہ زوری، نہ مومن سینہ زوری نہیں کرتا بلکہ جھک کر اللہ کے سامنے بچھ جاتا ہے، گر جاتا ہے اور اللہ سے معافی
مانگ لیتا ہے۔ ناظرین کرام، متقی بننے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے متقی بننا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 136، چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف۔ ارشاد ہوا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 136 ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا یہ ہیں وہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش، اور وہ باغات کے رواں ہیں جن کے نیچے سے نہریں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 136 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بار تشریح میں لکھی گئی ہے ان اوصاف کے حامل اہل ایمان کے لیے اللہ کی بخشش اور معافی کا وعدہ ہے۔ متقین کی کتنی صفات پڑھی ہم نے؟ 6، جن میں یہ صفات اور اوصاف ہوں گے ان کے لیے اللہ کی بخشش اور اللہ کی معافی کا وعدہ ہے۔ اور اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا جس کی نعمتیں دائمی ہوں گی۔ دنیا کے مزے عارضی، جنت کی نعمتیں دائمی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 132 تا 136 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کا کہ وہ ہم سے سوالات کریں اور انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال جی زبیر آپ کا ہے۔ جی شجاع بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے کہ جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات اور محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو یہاں نیچے سے کیا مراد ہے؟ زبردست، بہت پیارا سوال ہے۔ بلکہ نیچے سے نا، نیچے سے وہ عجیب لگتا ہے نا، کبھی کوئی ہینگنگ ہوں گے کوئی باغات اور ہینگنگ قسم کے ہوں گے محلات، اور نیچے سے کوئی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اچھا، پہلا جواب تو ہے کہ اصل حقیقت پتہ ہی نہیں۔ کیوں نہیں پتہ؟ وہ جو ہم نے حدیث سمجھی تھی بریک سے پہلے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی خیال بھی آیا ہوگا۔ ہاں، اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، اٹریکٹ کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں ہمارے مشاہدات میں سے کچھ چیزیں بتائی ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہو، ورنہ بالکل ہی آئیڈیا نہ ہو تو کیسے آدمی کوشش کرے گا۔ تو آئیڈیا کیا دیا کہ باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، اور نیچے سے کیا؟ نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، جیسے اللہ نے پاکستان کو بڑی خوبصورتی عطا فرمائی، اللہ اس ملک کی حفاظت بھی فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں کبھی پہاڑی علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں، خوبصورت پہاڑی علاقوں میں، تو آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں پر بھی باغات ہوتے ہیں، درخت کے درخت ہوا کرتے ہیں، ٹاپ پر کہیں مکانات بنے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، اور پہاڑوں کے دامن میں کیا ہوتا ہے؟ نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو وہ اوپر ہوں گے ملٹی سٹوری محلات گویا کے سمجھنے کے اعتبار سے، اور ان کے نیچے سے دامن میں کہیں نہریں بہہ رہی ہوں گی، مگر وہ کیسے ہوں گے؟ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کے لیے آج متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عابد، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرے ذہن میں یہ ایک سوال اٹھا ہے کہ جس طرح آج ہم نے متقین کی پہلی صفت پڑھی کہ وہ خوشحالی کی حالت میں اور تنگ دستی کی حالت میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، تو تنگ دستی کی حالت میں مال خرچ کرنے سے کیا مراد؟ زبردست۔ اور ویسے بھی آپ اسٹوڈنٹ ابھی پاکٹ منی پہ چل رہے ہوں گے تو پھر اور تنگ دستی تو ہوگی نا کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے؟ جی ناظرین کرام، بڑا پیارا سوال ہے کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرنے کی بات اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرنے کی بات کیا مراد؟ سادہ سی بات، آدمی کے پاس اگر مال زیادہ ہو تو زیادہ خرچ کرے، کم ہو تب بھی خرچ کرے، خرچ کرنا چھوڑے نہیں۔ مثلا سبحان اللہ، اللہ نے بڑی پیاری حدیث یاد دلائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ ناظرین کرام، پاکستانی روپیز کی اگر بات کریں تو 10 روپے میں اچھے بلے 2-4 کھجور مل جائیں گے، انشاءاللہ دانے مل جائیں گے۔ ایک دانہ دے کر بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو وہ بھی دے دو۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔
ایک اور روایت لکھیے گا، مسلم شریف کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم خلوص کے ساتھ ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ایک دانہ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کو اور اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے تم کسی جانور کے بچے کو لیتے ہو اور پرورش دیتے ہو تو بڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کھجور کا ایک دانہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ ثواب احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو جس کے پاس ریسورسز زیادہ وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم وہ دے ضرور، چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. عابد یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اگلی بات میں نے عرض کی تھی، ارے انفاق خالی مال کا تھوڑی ہوتا ہے. آپ کا کوئی کلاس میٹ ہے، ایک دن ایبسنٹ ہو گیا، اگلے دن آپ نے 15 منٹ لگائے اس کو پچھلے دن کا ہوم ورک بتانے کے لیے، کوئی ایکسرسائز کرانے کے لیے، یہ انفاق ہے کہ نہیں؟ یہ انفاق ہے آپ کے وقت کا. اگر آپ 15 منٹ مینیج کر سکتے ہو آپ 15 منٹ کا ٹائم دے دو گے، آدھا گھنٹہ مینیج کر سکتے ہو تو آدھا، اگر 15 منٹ دے سکتے ہو تو دے دو. اس وقت دینے کا اور وقت کے انفاق کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. کلیئر؟ جی علی آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ گناہوں سے مغفرت کا، کہ اس میں ہم لوگ کو آگے سے آگے نکلنا ہے ایک دوسرے سے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ گناہوں کی مغفرت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اچھا پہلے مغفرت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ موٹر سائیکل تو چلاتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں، اور بھائی جتنے لوگ چلاتے ہیں خدا را ہیلمٹ استعمال کیا کریں. مغفر عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں کیا؟ مغفر. وہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے نا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی مغفرت کیا ہے؟ اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں، تو اپنی ساری رحمت سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، چھپا دے. یہ ہے مغفرت. اب سوال یہ کہ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آدم علیہ السلام والا طریقہ اختیار کریں. پہلا کام مان لیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. دوسرا کام ربنا ظلمنا انفسنا، دعائیں کریں اللہ سے. تیسرا کام پکا ارادہ کریں آئندہ یہ حرکتیں نہیں کرنی میں نے. چوتھا کام اللہ کی اطاعت کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جائیں. فرض واجب ادا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور ہاں بندوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا ہوگی. یہ ہیں شرائط جس کو ہم توبہ کی شرائط کہتے ہیں، اور ہمارے اس پورے مطالعہ قرآن حکیم کے دوران تفسیر بار بار آتی رہے گی. اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ اور واقعتاً پلٹنے اور رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، سوالات کے جوابات الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، جس سے ہم سب کو سیکھنے کا مزید موقع ملتا ہے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. گزشتہ چند پروگرام سے مستقل انبیاء اور رسول کے حوالے سے ایک بات بیان ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. ایک وقت پر آ کر پھر اس پوری تفصیل کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ اتنے سارے پوائنٹس ہم نے کیوں آپ کے سامنے رکھے تھے. آج کا نقطہ قرآنی معلومات میں ہے حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سورۃ الاعراف، ہود اور الشعراء میں تفصیلاً بیان ہوئے ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. 6 رسولوں کے واقعات 3 صورتوں میں تو بہت تفصیل سے آئے ہیں، اور بھی جگہوں پر آئے مگر اسی ترتیب سے آئے ہیں. نوٹ کیجئے گا، حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سورۃ الاعراف، ہود اور الشعراء میں تفصیلاً بیان ہوئے ہیں. باقی باتیں ناظرین آپ فالو کر رہے ہیں، ہمیں آئندہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اگلا سیگمنٹ حاصل مطالعہ، یعنی ہم نے جو آج ڈسکشن کیا، جن آیات کو سمجھا، ان میں جو اہم پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ان کا ایک راؤنڈ اپ مختصر جائزہ. حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے. کنجی کسے کہتے ہیں؟ چابی بھی. خزانہ چاہیے تو چابی سے تالا کھولنا پڑے گا. وہ چابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت کے خزانے انشاءاللہ ہمیں میسر آئیں گے. دوسرا پوائنٹ ہے حاصل مطالعہ میں، ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں. کیا مطلب بلا تاخیر؟ وہ کہتے ہیں نا جسٹ ڈو اٹ ناؤ اینڈ نیور جسٹ ڈو اٹ. جنت چاہیے تو انتظار نہ کریں، معذرت کے ساتھ ابھی تو میں نے زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے، پھر میں ذرا کچھ توبہ کر لوں گا. ابھی ذرا معذرت ریٹائرمنٹ ہو جائے پھر میں نیک بن جاؤں گا. ابھی ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر میں حرام خوری چھوڑ دوں گا. استغفر اللہ. ڈونٹ ڈیلے دس رائٹ ناؤ. ایسے کام
بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ حاصل مطالعہ میں، جنت جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہاں، اصل حقیقت جنت کی سمجھ نہیں سکتے۔ آخری پوائنٹ حاصل مطالعہ میں، متقین کا ٹھکانہ جنت میں عارضی نہیں ہوگا بلکہ دائمی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، میں کہتا ہوں کرائے کا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں میری اونرشپ میں، میں کہتا ہوں دنیا کرائے کی چھوڑ کر جانا ہے، یہ عارضی ہے۔ متقین کا ٹھکانہ جنت میں عارضی نہیں ہوگا بلکہ دائمی ہوگا، اور اس کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، اپنے اندر جھانکنے اور کچھ تلاش کرنے کا موقع ہم سب کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے 3 سوالات پر غور کریں جائزے کے سیگمنٹ میں۔ پہلی بات سوال کے طور پر ہے، کیا ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہر معاملے میں مقدم رکھتے ہیں؟ مقدم، آگے رکھنا، پریفرنس دینا، پرائرٹی دینا۔ خوشی، غمی، گھر، کاروبار، بزنس، گورنمنٹ، پالیٹکس، اکنامکس، سوسائٹی، ان سارے امور میں کیا اوپر ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یا ہم اور ہماری مرضی اور ہماری چاہت؟ غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جائزے کے لیے، کیا ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ مارکس کے لیے، پروموشن کے لیے، بزنس کے لیے، ٹینڈر ون کرنے کے لیے، آکشن میں خوب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کو منانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ آخری سوال جائزے میں، کیا ہم وہ صفات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بدلے ہمیں اللہ کی معافی اور بخشش حاصل ہو سکے؟ ہمیں پاکستان سے کسی اور ملک جانا ہو تو ہم سوٹ کیس بھی تیار کرتے ہیں، ویزا بھی لیتے ہیں، ٹکٹ بھی لیتے ہیں، ٹائم پر پہنچتے ہیں، ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں۔ جنت جانا ہے نا، تو ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو غور کرنے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی 29 پارے کی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا شروع میں ہی مل جائے گی کسی صورت میں یہ آیت، اور درست جواب ہے سورۃ المدثر آیت نمبر 3۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 3، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ اکبر کہہ دیا تو بس بڑائی بیان ہو گئی، نہ، اس زمین پر رب کے حکم کا نفاذ ہو، یہ بھی رب کی بڑائی کا تقاضا ہے۔ اسی تسلسل میں آج کا سوال نوٹ کیجئے، اور اس کی بڑائی ایسے بیان کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے، اور اس کی بڑائی ایسے بیان کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے 15واں پارہ دیکھیے گا، اور مزید آسان کر دیتے ہیں، کسی صورت کے آخر میں دیکھ لیجئے گا، مل جائے گا جواب انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اللہ آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اخلاص اور تقوی میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں قاری صاحب کو، ہم سب کو، کیمرے کے پیچھے ہماری جو پوری ٹیم ہے ان سب کو، اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔